آج غور کرتے ہیں کہ اللہ پاک نے مہمان کے بارے میں کیا ارشاد فرمایا۔ اللہ پاک نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، یہ سورۃ الذاریات آیت نمبر 24 سے 28 تک اور پارہ نمبر 26۔ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا، اے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ کے پاس حضرت ابراہیم علیہ السلام کے معزز مہمانوں کی خبر آئی؟ جب وہ ان کے پاس آئے تو انہوں نے کہا سلام۔ ابراہیم علیہ السلام نے بھی جواب میں سلام کہا اور دل میں سوچا یہ اجنبی لوگ ہیں۔ پھر چپکے سے گھر چلے گئے، اپنے گھر چلے گئے اور گھر میں جا کے بھنا ہوا فربا موٹا تازہ بچھڑا لے کر آئے۔ سو بچھڑا ان کے سامنے، جب ان کے پاس سامنے رکھا بچھڑے کو، کیا تم نہیں کھاتے؟ پھر ان سے فرمایا کہ تم نہیں کھاتے۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ان سے تھوڑا خوف محسوس ہونے لگا، تو انہوں نے کہا آپ ڈریے مت، آپ خوف نہ کیجئے، اور انہیں ایک علم والے لڑکے کی بشارت دی، اور انہوں نے کہا کہ ہم اللہ کے فرشتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی اس کی تھوڑی سی تفسیر عرض کرنا چاہوں گا۔ اللہ پاک نے ارشاد فرما دیا، اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے پاس جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے معزز مہمانوں کی خبر آئی ہے، آپ نے پوچھا ہے اللہ پاک سے کہ خبر آئی؟ جب آپ نے اللہ پاک نے پھر وضاحت فرما دی، جب وہ ان کے پاس آئے، اللہ پاک نے وضاحت فرما دی، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس جو مہمان آئے، جب ان کے پاس آئے تو انہوں نے کہا سلام۔ انہوں نے آ کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو سلام کیا، اور پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کا جواب میں دوبارہ ان کو سلام کہا۔ پھر کیا ہوا؟ پھر دل میں سوچا یہ اجنبی لوگ ہیں۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام سوچنے لگے پتہ نہیں یہ اجنبی لوگ کون ہوں گے، یہ اجنبی لوگ ہیں، لیکن ان کی کیا تھی صورتحال؟ وہ مہمان نواز تھے، بہت زیادہ مہمان نواز تھے۔ پھر انہوں نے سوچا مہمان ہیں، ان کو کھانا تو کھلاؤں۔ پھر وہ فوراً گھر میں چلے گئے، ایک بچھڑے کو بھنا ہوا بچھڑا فربا موٹا تازہ بچھڑا لے کر آئے۔ جب ان کے سامنے رکھا، پھر انہوں نے آگے کھانے کی طرف ہاتھ نہیں کیے، اپنے ہاتھوں کو روک لیا۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تھوڑا خوف محسوس کیا، سوچا پتہ نہیں یہ کون لوگ ہوں گے، کون ہوں گے یہ ہاتھ بھی نہیں بڑھاتے کھانے کی طرف۔ پھر انہوں نے کیا کیونکہ وہ فرشتے تھے اللہ پاک کی طرف سے، پھر انہوں نے عرض کی کہ اے حضرت ابراہیم علیہ السلام، آپ ہم سے خوف زدہ نہ ہوئے، خوف نہ کریں، آپ ڈریں بالکل نہیں، کیونکہ ہم آپ کو ایک علم والے لڑکے کی بشارت دینے کے لیے آئے ہیں۔ ان کو حضرت اسحاق علیہ السلام کی بشارت دینے کے لیے آئے تھے، کیونکہ آپ کو اللہ تعالیٰ ایک علم والا بیٹا عطا کرے گا۔ دیکھو اس چیز پہ ہمیں غور کر لینا چاہیے کہ اللہ پاک نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مہمان نوازی کے حوالے سے ذکر کیوں فرمایا؟ اس کی دو وجوہات ہیں۔ پہلی وجہ یہ ہے کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام وہ نبی، وہ پیغمبر تھے، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر وہ تھے، ان کی عادت مبارکہ تھی، پیاری عادت تھی، کیونکہ وہ بہت زیادہ مہمان نوازی کرتے تھے۔ ان کے بارے میں ایک مشہور واقعہ بھی ہے، ایک دن ان کے پاس ایک بوڑھا شخص آیا، بلکہ ایک دن وہ انتظار کر رہے تھے، بیٹھے ہوئے تھے کوئی مہمان آئے تو میں کھانا کھاؤں، کیونکہ ان کی عادت یہ تھی، عادت کریمہ یہ تھی، جب تک کوئی مہمان ان کے پاس نہیں آتا تھا اس وقت تک وہ کھانا بالکل نہیں تناول فرماتے، کھانا وہ خود نہیں کھاتے تھے۔ ایک دن وہ انتظار فرما رہے تھے کہ کوئی بندہ آئے میرے ساتھ کھانا کھائے، کوئی مہمان آئے تو میں بھی کھانا کھاؤں گا۔ پھر ایک بوڑھا شخص آیا ان کے پاس کھانا کھانے کے لیے، جب وہ کھانے کے لیے بیٹھے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام بسم اللہ شریف پڑھی، اور اس نے بسم اللہ پڑھے بغیر کھانا شروع کرنے لگا۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا تو نے بسم اللہ کیوں نہیں پڑھی؟ اس نے کہا میں تو کافر ہوں، نان مسلم ہوں، مانتا بھی نہیں ہوں کہ میں کیسے بسم اللہ پڑھتا۔ پھر وہ ناراض ہو کے پھر انہوں نے فرمایا کہ تم کافر ہو، تم چلے جاؤ، تم میرے پاس کھانا نہیں کھا سکتے۔ پھر وہ کافر ناراض ہو کر چلا گیا۔ پھر اللہ پاک حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف وحی فرمائی کہ اے ابراہیم علیہ السلام، کہ میں اس کو تو کھانا دے رہا، تو مجھے نہیں بھی مانتا، پھر بھی میں اس کو کھانا دے رہا تھا، لیکن تو نے میرے دی ہوئے رزق سے اسے نہیں کھانے دیا۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو وحی کی گئی کہ چلے جاؤ، جا کے ان کو دوبارہ اس کو لے آؤ، اپنے ساتھ بٹھا کر کھانا کھلاؤ۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام اس کے پیچھے چلے گئے اور اس کو ساتھ لے آئے اور جا کے کھانا کھلایا۔ پھر اس نے پوچھا کہ اے ابراہیم، تو نے یہ مجھے پہلے تو نہیں کھانے دیا، اب کیوں بلا کے لایا ہے؟ پھر انہوں نے فرمایا، سارے واقعہ سنایا کہ اللہ پاک کی طرف سے پیغام آیا کہ اس میرے بندے کو لے آؤ۔ پھر اس نے سوچا کہ میں اتنی 70 سال اس کی عمر تھی، 70 سال تک اللہ تعالیٰ کو نہیں مانا، لیکن پھر بھی وہ رزاق ہے، وہ مجھے رزق دیتا رہا، کیونکہ میں کیسا انسان ہوں، کیونکہ میں اس کو نہیں مانتا، پھر بھی وہ مجھے رزق دے رہا ہے، کیوں نہ میں اس کو تسلیم کر لوں، مان لوں۔